مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے گلاب کے پھول۔ شانی میاں کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے، سرخ، گلابی، سفید۔ اسے گلاب کے پھولوں کی خوشبو بھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ وہ صبح صبح جب بابا کی سائیکل پہ ان کے ساتھ گاؤں کے اسکول جاتا تو اسے راستے میں بہت سے کھیتوں میں پھول نظر آتے تھے۔ وہ دلچسپی سے ان پھولوں کو بس دیکھا کرتا۔ امی، کیا میں بابا سے کہہ کر گلاب کے کچھ پودے منگوا لوں؟ اس نے ایک دن اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، مگر گلاب کے پودے لگاؤ گے کہاں؟ امی، گھر کے باہر اتنا فالتو سامان پڑا ہے، وہ ہٹا کر کچھ جگہ بنا لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، امی نے کہا۔ واقعی ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر بیرونی چار دیواری کے اندر اچھا خاصا زمین کا حصہ آتا تھا، جس میں کچھ تو کاڑ کباڑ پڑا رہتا تھا اور کچھ جگہ خالی تھی جہاں وہ کھیلتے رہتے تھے۔ دوسرے ہی دن شانی بابا کے بابا کریم دین کچھ گلاب کے گملے لے آئے، مگر اب ان کو لگانے کا مسئلہ تھا کیونکہ گھر کا فرش مضبوط سیمنٹ کا بنا ہوا تھا۔ بھائی، تمہیں پودے چاہیے تھے نا؟ پودے آ گئے، بے فکر رہو، یہ گملے میں بھی پھول دیتے رہیں گے، کریم دین نے بیٹے کو سمجھایا۔ مگر بابا، زمین کی مٹی میں تو یہ زیادہ پھلتے پھولتے ہیں نا، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، پھر آپ بازار سے کھاد لے آئیں۔ لے تو آؤں گا، مگر وہ پیسے تو میں نے تمہارے لیے رنگین پنسلوں کے لیے رکھے ہیں۔ مجھے پنسل نہیں چاہیے، آپ کھاد لے آئیں، مگر زمین کھودنے میں محنت بھی لگے گی۔ جی بابا، میں کر لوں گا۔ یوں بیٹے کی لگن اور محبت دیکھ کر کریم دین دوسرے ہی دن بازار سے کھاد اور مٹی بھی لے آیا۔ سب نے مل کر زمین کھودی، اسے پودے لگانے کے لیے تیار کیا اور پھر گملوں سے نکال کر پودے وہاں لگا دیے گئے۔ لو بھائی، تمہارا کام ہو گیا، کریم دین مٹی ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے بولے۔ مگر اب ان کا بہت خیال بھی رکھنا ہوگا، پانی وقت پر دینا ہوگا۔ جی بابا، انشاءاللہ۔ شانی میاں نے پوری لگن سے پودوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پودوں میں سے پھول بھی نکلے، سرخ، گلاب، سفید۔ کچھ دن بعد شانی نے کچھ اور پودے منگوا لیے، پھر کچھ اور۔ اب تو ان کا گھر ہر وقت پھولوں کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ بھائی، اتنے سارے پھول نکلتے ہیں، کبھی توڑ بھی لیا کرو، شانی کی امی نے کہا۔ ہمارے ماسٹر صاحب کہتے ہیں پھول بھی جاندار ہوتے ہیں، انہیں توڑنا نہیں چاہیے۔ شانی نے ماسٹر صاحب سے گلاب کے پھولوں کی کلمیں بنانا سیکھ لیں۔ لو جی، اب تو مسئلہ ہی ختم ہوا۔ اب اس کو بازار سے پودے منگوانے کی بھی ضرورت نہ رہی، وہ خود ہی ان پودوں سے دوسری کلمیں بنانا سیکھ گیا تھا۔ اب تو ان کا گھر دور سے کوئی گلدستہ لگتا تھا، چاروں طرف پھول ہی پھول، کھڑکیوں میں سے ہر وقت پھولوں کی خوشبو آتی رہتی۔ اوہ ہو، میری سائیکل کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں رہی، کریم میاں جھنجھلائے۔ میں چائے میں پتی کی جگہ گلاب کے پھول ڈالنے والی تھی، شانی کی امی نے کہا۔ غرض چاروں طرف اب ان کو پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ پھر ایک روز کریم دین نے گھر والوں کو ایک بری خبر سنائی۔ کیا کہا؟ ہمیں یہ گھر اور گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ شانی کی ماں نے دکھ اور صدمے سے پوچھا۔ ہاں بیگم، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں،
میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں کے مالک نے آدھے مزدوروں کو 2-4 مہینے کے لیے یہ کہہ کر فارغ کر دیا ہے کہ فی الحال کام بہت کم ہے، ہماری ضرورت نہیں، جب کام بڑھے گا تو وہ ہمیں بلا لیں گے۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم شہر چلتے ہیں، وہاں بہت سی فیکٹریاں ہیں، کام کی کمی نہ ہوگی مجھے، اور یہ گھر بند کر دیں گے، کریم دین نے کہا۔ سب کے دل ڈوب گئے۔ اپنا علاقہ اور گھر چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کتنی محبت اور سکون سے وہ یہاں رہتے تھے، ان کا پیارا گھر اور یہ پھول۔ شانی نے دکھ سے اپنے پھولوں کو دیکھا۔ بابا، آپ یہ پھول بازار جا کر بیچ دینا، کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہمیں یہ گھر نہ چھوڑنا پڑے گا، شانی اپنی فطری معصومیت سے بولا۔ ارے ہاں، کریم دین کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ دوسرے دن کریم دین نے احتیاط سے سارے خوبصورت پھول توڑے اور پھولوں کی دکان پر جا کر ان کو بیچ دیا۔ پھر سب نے مل کر گھر کے باہر کی باقی کی ساری زمین بھی کھود کر پودوں کے لیے سازگار کر دی اور ساری جگہ پر گلاب کی کلمیں لگ گئیں۔ اب ان کا گھر چاروں طرف سے پھولوں کا باغیچہ بن گیا۔ کریم دین اور سب نے مل کر اس بار پھول توڑ کر ان کو خوبصورت کاغذ میں لپیٹ دیا۔ اس طرح پھولوں کے الگ الگ رنگ اور انداز کے چھوٹے بڑے کئی گلدستے بنائے۔ جو پھول گلدستے بنانے جتنے خوبصورت نہ لگتے ان کو الگ جمع کر کے بیچ دیا۔ اس سے اچھی خاصی رقم روز ملنے لگی۔ اب ان کو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس محنت اور اچھے کام کی بدولت ان کی اچھی آمدنی ہونے لگی تھی۔ ان میں اضافی رقم بھی نہ لگتی تھی، صرف پودوں کو اچھی دیکھ بھال کی ضرورت تھی، جس سے ان کے حالات اچھے ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے قریب کی تھوڑی اور زمین لے کر پھولوں کا باغ بنا دیا، جس سے ان کے کاروبار کو اور ترقی ملی۔ ایک روز ایسا آیا کہ شانی نے اپنی لگن، شوق اور محنت کے بل بوتے پر خالص ارکے گلاب بنانے کی ایک فیکٹری لگائی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اچھی نیت اور محنت سے جو کام کیا جائے وہ ایک دن فائدہ ضرور دیتا ہے۔ ایسی ہی مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے اردو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔